کہ نبی کے دور میں بھی مصیبتیں آئی ہیں، صحابہ نے کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کی، کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے شام پر حکومت کی، کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ عراق اور ایران کو فتح کر لیا، کسی کے بارے میں سنتے ہیں قسطنطنیہ کی دہلیز ہلا دی تھی۔ اور میرے بھائیوں سنو، اللہ کی قسم، ان ساری فتوحات سے پہلے وہ پسے ہیں، وہ رگڑے گئے ہیں، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، انہیں ستایا گیا ہے، انہوں نے ان ساری مصیبتوں کو برداشت کیا اور ڈٹے رہے، جمے رہے استقامت کے ساتھ۔ اللہ کی قسم پھر وہ دور آیا کہ جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جو لوگ جن کو بھیڑ چرانے والا کہا جاتا تھا، جن کو اونٹ چرانے والا کہا جاتا تھا، جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آگے انہیں تو الٹا خرچ کرنا پڑے گا، ان کے اوپر پیسہ لگانا پڑے گا، کوئی حکومت بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسی ذلیل قوم، ایسی بے عزت قوم کہ جس کے اوپر کوئی عزت دار حاکم بننے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ اللہ کی قسم نانو والو، انہوں نے ایمان کی عزت کو اپنایا، انہوں نے برداشت کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ 13 سالہ زندگی صبر میں گزار دی، صبر کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، پھر دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینے کی سرزمین پر بھی یہ مسلمان پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے، بدر فتح کرائی، اور میرے بھائیوں ایک کے بعد ایک جنگیں فتح کرتے چلے گئے۔ اور پھر ایک دن آیا کہ جس مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر کے نکالا تھا، کہ اس دن کی ساری جائیدادیں چھین لی تھی، گھر ہڑپ لیے تھے، ان کو کاٹا گیا تھا، مارا گیا تھا۔ اللہ کی قسم، اس فتح مکہ کے دن اللہ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی کہ ان کو جس گھروں سے نکالا تھا وہ ان کے پاس گھروں میں لوٹ کر حاکم بن کر کے آئے ہیں، ان کے پاس بادشاہ بن کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا حق بالکل جو ہے سکون و عافیت کے ساتھ لے لیا۔ یہ کب ہوا بھی؟ کب ہوا بھی؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ حاضر رہنا چاہیے۔ یہ جب ہوا جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کی دولت کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دامن میں دل کے چھپا لیا۔ کب ہوا بھائی؟ جب ایمان مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ تو بھائی ہم بھی پکڑیں گے یا نہیں؟ کون کون پکڑے گا؟ ہاں، ورنہ تو یہیں سو جاؤ گے۔ ایسا ہوا نہیں بھائی، تقریر کرنے والا کرتا چلا جاتا ہے، لچھے دار ہو رہی ہے، اور وہاں پتہ چلا مجمع میں آتے تو غائب ہے، وہ تحت الثرى نہیں بلکہ عرش معلیٰ پر پہنچے ہوئے جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے دیکھا بھائی کوئی گھر کا تو چھپائے ہے، تو یہاں ہے نہیں، وہ بیٹھا بھی ہے موجود نہیں۔ تو میرے بھائیوں، حاضر ہو کر کے سننا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں اگر آ گئی کہ سمعنا و اطعنا، سننا اور ماننا، اللہ کی قسم وہ مسلمان کامیاب و کامران ہو جائے۔ آج ہمارے اندر نہ سننے کا مادہ ہے اور ماننے کی تو بس باقی ہے۔ یہ تو ملاؤں کا کام ہے، ان کا مولویوں کا، نئے ملا بن رہے، پتہ نہیں کہاں سے لا رہے، اب تو حدیث لیں گے بتانا مسئلے کہنے نہیں بہت سارے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں ٹنکیوں کی چوٹ کہ یہ دین کوئی نیا نہیں، یہ مسئلے کوئی نئے نہیں، یہ حدیث کوئی نئی نہیں، جو آپ کو نہیں سنا کرنے جا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ پکا مسلمان بھی نہیں، کیونکہ نیا دین نہیں ہے۔ وہی 1400 سال پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکالے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے، اس قوم کو سمجھانے کے لیے، بتانے والے وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے صحابہ کے سامنے کہا کہ کاش میرے بھائی بھی موجود ہوتے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ بتایا کہ نہیں، تم
چلنے پر آمادہ ہو جائیں گے وہ میرے بھائی۔ تو بتاؤ بھائی اللہ کے نبی کے بھائی ہو، سدھرنے کا ارادہ کس کے ساتھ ہے؟ کون ہو تم؟ اپنی اوقات سمجھو۔ کون ہو بھائی؟ کون ہوا؟ بھائی۔ کون؟ بھائی۔ اور بھائی کتنا قیمتی ہوتا، یہ دنیا والا میرا بھائی، یہ دنیا میں جو باپ کے مجھ سے آتا یہ میرا بھائی میرے لیے کتنا قیمتی ہوتا کہ میں بہت سی مرتبہ اس کی ناانصافی پر بھی اس کا ساتھ دے دیتا ہوں۔ بتاؤ بھائی ہوتا نہیں ایسا؟ اور جو اصل ہوتا ہے وہ میرے بھائیوں ہمیشہ انصاف کرتا ہے، چاہے سامنے بھائی ہو یا پھر۔ لیکن آج کیا ہوا؟ منافقوں والی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ہم میں سے میرے بھائیوں بہت سارے ایسے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ والا ہوں، لیکن ان کے اندر منافقت آ گئی، ان کے اندر نفاق گھس گیا۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق یہ ہے کہ آج کی رات ہے اور اس رات میں بھی نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے، عبادت کرنے والے عبادت کریں گے، اگلے دن روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں گے، لیکن میرے بھائیوں جن کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ اس کا روزہ قبول کرے گا، نہ اس کی عبادت قبول کرے گا، اور نہ اس کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا، کیونکہ وہ منافق ہوگا۔ اور منافق اس امت کا میں نے بتایا کل بھی ایک جگہ کہ عبداللہ بن ابی اس امت کا سب سے بڑا منافق تھا، اور وہ نہیں بخشا گیا جبکہ وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھائی ہمارے امام نبی تو نہیں، ہمارے امام جو ہے رسول تو نہیں، ہاں نائب رسول کی گدی پر موجود ہے، وہ وارث تو ہے لیکن وہ مالک تو نہیں ہے، جو آئے تھے محبوب کبریا بن کر، جو آئے تھے در یتیم بن کر، جو آئے تھے اس امت کے اوپر رحمت للعالمین بن کر، وہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، وہ نبی کی باتوں کو سن کر عمل کرنے والا، لیکن اس کے اندر یہ چار چیزیں موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آیا ان کی موت کے بعد، اور آ کر کے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنا کرتا دے دیجئے۔ کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ آپ اپنا کرتا مجھے دے دیجئے، میں اس کرتے کو اپنے والد عبداللہ بن ابی، بیٹا کون؟ عبداللہ بن ابی، یعنی ان کا بھی نام عبداللہ تھا، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، اور ان کے باپ کا نام ابی تھا۔ اب کرتا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ایک منافق کو کرتا دے رہے ہو، اس نے یہ کیا، اس نے بدر میں ساتھ نہ دیا، اس نے وحد میں ساتھ نہ دیا، اس نے ہمیشہ آپ کو ذلیل کرنا چاہا، اس نے آپ کی بیوی پر تہمت لگائی، حضرت عائشہ کو ذلیل کرنا چاہا، آپ ایسے شخص کو کرتا دے رہے ہو؟ حضرت عمر تڑپتے مسلمانوں، اللہ کی قسم وہ تڑپتے تھی، لیکن اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا عمر میرا کرتا اس کو نہیں بخشوا سکتا، میرا کرتا اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ بتاؤ جب منافق کو نبی کا کرتا آگ میں جلنے سے نہیں بچا سکتا، تجھے اور مجھے مسلمان کیسے بچا لے گا؟ اگر یہ چار چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو بتا دوں وہ چیزیں، اب تو سنو گے نا غور سے، پتہ لگ گیا نا اس کی اوقات کا۔ بتاؤ گے کون کون سنے گا غور سے؟ ماشاءاللہ اگر یہ سبق بھی یاد کر لیا نا، اللہ کی قسم میں سوچوں گا کہ میرا ناموں میں آنا آسان ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور آپ کا سننا اور یہاں بیٹھنا سب کامیاب ہو گیا۔ پہلا میں نمبر وائز بتا رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ پہلا وہ شخص جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وہ شخص جھوٹ بولنے والا، بات بات پر جھوٹ کہنے والا، وہ شخص منافق کی ایک علامت رکھنے والا ہے، اور جس کے پاس کوئی
امانت رکھ دی جائے اس میں خیانت کرنے والا، اور ایک وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کرنے والا، اور چوتھا جو آج اکثریت کے ساتھ ہم سب میں موجود اور ایسی موجود ہے کہ وہاں تو لفظ ہے لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرنے والا۔ ہمارا حال تو اس سے اوپر کا ہے، کہاں کا؟ اوپر کا، کہ ہمیں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک دوست گھر سے نکلا، ابھی ماں نے دعا دی تھی، وہ گھر سے باہر آیا، آتے ہی سب سے پہلے اس کی ماں کی گالی اس کو دی گئی، اور وہ ہنستا ہوا چل ساکن ساتھ چل گئے۔ کچھ غلط کہہ دیا تو بھئی ایسا ہے نہیں کیا؟ گھر سے نکلا، بہن کو برا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ برا کروں گا، اور وہ اس کے ساتھ ہنستا ہوا جا رہا۔ اس سے بڑا بیکار انسان دنیا میں کوئی موجود نہیں۔ تیری بہن کے ساتھ وہ زنا کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ظالم تجھے خبر نہیں، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ چور تھے، یہ دیوس نہ تھے، ان کی غیرت تھی، مسلمانوں کے پاس حیا تھی، ان کی کوئی لڑکی عورتوں کا اگر دوپٹہ پکڑ لے، اللہ کی قسم یہ لوگ ان کے ساتھ جنگ و جدال کرنے کے لیے شروع ہو جاتے تھے۔ آج صبح سے شام تک جو تیرا رفیق ہے، جو تیرا دوست ہے، کہتا ہے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، تیری برائی میں بھی کھڑا ہوں، تیری اچھائی میں بھی کھڑا ہوں، تیرے ساتھ مصیبت میں بھی کھڑا ہوں، تیرے ساتھ راحت میں بھی کھڑا ہوں۔ اس دوست کا حال یہ ہے کہ وہ باہر نکلا ہے ابھی ماں کی دعائیں لے کر، اور وہ کہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ میں زنا کر دوں، اور وہ خوش ہو کے جا رہا ہے، اور تمہیں ڈوب مرنے کو جی نہیں کرتا، تمہاری آنکھوں میں حیا باقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 4 خصلتیں، پہلا جب بولے جھوٹ بولے، بتاؤ بولو گے یا نہیں بولو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتانا۔ آج سے کون کون جھوٹ بولے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب سن رہے، دل سے سن رہے کیوں؟ جب کہ کسی نے نہیں اٹھایا ہے، سمجھ گئے سب۔ چلو میں سوچنا کبھی بس ویسے ہی ہاتھ اٹھانے کا ہی عمل چل رہا ہوں، ویسے حاضر بھی ہے ماشاءاللہ۔ پہلا جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسرا امانت میں خیانت نہیں کریں گے، تیسرا وعدہ خلافی نہیں کریں گے، چوتھا گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ آج سے عہد کر رہے نہیں، آج سے یہ وعدہ کر لو کہ اے دوست سن لے، کہہ دینا اپنے دوستوں سے کہ دیکھ تو میرا دوست پکا ہے، میرا رفیق پکا ہے، میں تیری دوستی ختم نہیں کر رہا، اب سے پہلے میرے اندر غیرت تھی یا نہ تھی یہ چھوڑ، اس بات کو ختم کر، لیکن آج کے بعد تیرے میرے بیچ میں یہ عہد ہونا طے ہے، یہ میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ تو کبھی مجھے گالی نہیں دے گا۔ بتاؤ بھائی کون کون وعدہ کرے گا اپنے دوستوں سے؟ اگر اللہ کی قسم آپ نے یہ کام نہیں کر لیا نا تو اس امت میں سلام رواج پا جائے۔ آج سلام کی جگہ گالی رواج پا رہی ہے۔ گھر سے نکلتے تو گالی، چوکیوں پر بیٹھے تو گالی، کہیں کھڑے ہو گئے تو گالی، راستے سے بچہ گزر رہا، ہمارا دروازہ جو ہے وہ بالکل ماشاءاللہ مین راستے، ایک تو ہوتا نہیں اندر سی گلی میں وہ جہاں کوئی آتا جاتا نہیں، لیکن ایک راستہ جو ہے وہ مین ہوتا، سب آتے جاتے اس پہ، وہ سب کا راستہ سے ہوتا، تو ایسی جگہ گھر۔ اب جنگلہ جو ہے وہ بیٹھک کا قریب، اکثر میری والدہ اور میری اہلیہ میرے گھر کی مستورات یہ شکایت کر دیتی ہے کہ دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے، جا کے دیکھو کیا ہوتا رہتا ہے۔ ایسی ایسی گالیوں کی اور ایسے ایسے چھوٹے بچوں کی زبانوں سے میرے اور آپ کے سب کے ہیں اس میں، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن انہیں سدھارے گا بھی کون؟ ہمیں سدھارے گا نا جب ہمارے بچے ہیں۔ میرا بچہ ہے تو میں سدھاروں گا نا۔ تو میرے بھائیوں آج سے عہد کر لو کہ گالی گلوچ کون کون نہیں کرنے گا؟ ہاتھ اٹھا کے رکھیو، اگر دشمنی میں نہیں کرنی ہے تو نیچے کرو۔ او ماشاءاللہ، سمجھ گیا؟ دشمنی میں نہیں کرنے کے۔ اب یوں سمجھ لو قالی ابرار صاحب کا ہمیں یہاں بلانا
آپ کا وقت قیمتی ہے نا، اور آپ کا یہاں بیٹھنا سب کامیاب ہے۔ اگر آپ نے ان چاروں باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس جگہ سے بچ جائیں گے کہ جس جہنم کے اندر جانے کے بعد بھی میرے بھائیوں وہ عذاب نہیں ہوگا جیسا عذاب اس منافق کے ساتھ ہوگا کہ جس جگہ سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، ایسی جگہ اسے لم میں ڈال کر کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسی جگہ ڈال کر کے اسے عذاب دیا جائے گا جس جگہ سے جہنم خود جو ہے پناہ مانگتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بات ختم کر دی جائے یا ایک واقعہ سنا دیا جائے؟ ارے سنا دیں، سنا دو۔ کس کس کا جی چاہ رہا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا ماشاءاللہ، چلو سب کو چاہ رہا، اکثریت تو ہے ہی ماشاءاللہ، نہیں تو دکھتا نہیں، پتہ نہیں کون سے نے اٹھایا کون سے نہیں، اتنے تو آنکھیں ہماری بھی تیز ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ بہت مختصر کر کے، بس ایک واقعہ آپ کو بتلا کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر یہ کام کر لیں گے تو پھر اللہ ہمیں کس طریقے سے نواز دے گا۔ تو یہ پڑھے لکھے ہونے کے بعد جب ایک حدیث ان کے سامنے آئی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیا ہے بھائی؟ وارث ہیں۔ تو دل میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ یار یہ اتنا بڑا عہدہ ہے انبیاء کی وراثت کا، انبیاء کے وارث ہونے کا، تو یہ مطلب یہ حدیث صحیح ہے یا یہ موضوع ہے یا یہ ضعیف ہے، کیا ہے یہ؟ کچھ دل میں کھٹکتی تھی بات، یہ انبیاء سچ میں جو ان کے وارث جو ہے وہ علماء کرام ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک اپنی مغفرت کی بڑی فکر رہتی تھی، اسے بڑی کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ اب تینوں باتیں جب اس کے دل میں یہ آتی تھی، ایک مرتبہ وہ اسی طریقے سے اپنے گھر سے نکلا، اور گھر سے نکلنے کے بعد دیکھو پہلے بادشاہ کیسے ہوتے تھے کہ وہ رات میں پہرا دینے کے لیے خود بھی نکل جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے گاؤں کے حال یہ ہے کہ اگر چھوٹا سا کسی کو عہدہ مل جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے ناک میں دم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، آج سب سے پہلے اسے ستائے گا کہ جس کے پاس کہیں 2 سال پہلے 10 سال پہلے اس نے ایک جملہ کہا ہوگا، اب بتاؤں گا بھائی میرے پاس پاور، اب بتاؤں گا لال رجسٹر میں تیرا نام میں نے اسی دن درج کر لیا تھا، آج وہ رجسٹر کھولا ہے کیونکہ میرے پاس پاور ہے، آج تجھے بتاؤں گا اگر تجھے نہ ستایا تو دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں وہ بادشاہ ہو کر کے باہر نکلے اور راستے سے جا رہے کہ دیکھا کہ ایک بچہ جنگلے سے آنے والی روشن دان سے جو باہر گھر سے آ رہی تھی اس میں بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس بچے کے بعد جب نگاہ پڑی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بچہ گھر کو چھوڑ کر کے راستے میں آ کر کے اس روشنی میں اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا، بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بتلایا گیا کہ دیکھو میرے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے، میرے پاس غربت ہے، میں غریب ہوں، تیل کا انتظام نہیں ہے، رات میں چراغ روشن نہیں کر سکتا۔ کہا گیا کہ مسجد میں جا کر کے کر لیتے، تو بتایا کہ وہاں بھی ایک طے شدہ وقت تک چراغ جلتا ہے، اس کے بعد بجھا دیا جاتا ہے۔ میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، مجھے زیادہ محنت کرنی ہے، اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ وہ طالب علم تھا، دین کو سیکھنے والا تھا، جس دین کو سیکھنے کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سارے چرندوں پرندر ان سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تو بیٹا دیکھ، آج سے تیری روشنی کا انتظام میں کر رہا ہوں، آج سے تیری روشنی کا انتظام میں کر رہا ہوں، کیونکہ تو پڑھنا چاہتا ہے اور میں تیری روشنی کا انتظام کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے محبت ہے کہ تو مہمان رسول ہے اور تو دین کا علم سیکھنے والا ہے۔ پتہ نہیں اللہ اسے کہاں کس مقام
مقام پر لا کر کے قوم کا رہبر بنا دے. دل میں کچھ باتیں آئی اور اس نے جو ہے اس کام کو کر دیا, انتظام کر دیا, وہ درہم بھی دیے اور مشال بھی دی اور آپ کا انتظام کر دیا. اب وہ گھر میں آرام کرنے کے لیے جب لیٹے, آنکھ لگ گئی, نیند لگ گئی, وہ سو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا. اللہ کے نبی خواب میں آ گئے, زیارت ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے سمتگین کے بیٹے, کیا فرمایا؟ اے سمتگین کے بیٹے, تم نے میرے وارث کی خدمت کی ہے, اس لیے اللہ نے تیری مغفرت فرما. کتنی کھٹک تھی بھائی؟ کتنی تھی؟ 3. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنی تھی؟ 3. پہلی کہ میں ان کا بیٹا ہوں, وہ بھی کھٹک دور اللہ کے نبی نے آ کر بتلا دیا ہے سمتگین کے بیٹے. اور دوسری کہ وارث کون ہے بتلا دیا, یہی سب سے زیادہ عزت والے ہیں, انہی کا مقام سب سے اونچا ہے کیونکہ یہ انبیاء کے نبیوں کے وارث ہیں. ہاں میرے بھائیوں, اور تیسرا اپنی مغفرت کی فکر کر رہا تھا کہ بتلا دیا کہ جا اس کے بدلے میں کہ تو نے نبی کے وارث کی خدمت کی ہے اور اللہ نے اسی کے بدلے میں تجھے جو ہے مغفرت کا تحفہ عنایت کر دیا. اور چوتھا کام کتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بتاؤ بھائی بھاری کی عمل, کون کون چاہتا زیارت کرنی؟ اے سبحان اللہ, کہنے کی بھی نوبت نہیں آئی کہ ہاتھ اٹھا لو, دیکھو ہماری محبت. لیکن ابھی کہنا شروع ہو جاؤ کہ اے مسلمانوں داڑھی رکھ لو کیونکہ تمہارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی. اے مسلمانوں اپنا لباس صحیح کر لو, تمہارے نبی کا لباس صحیح صاف ستھرا اور کس طریقے کا تھا اس طریقے کا پہننا شروع کر دو. اگر ان سے کہہ دیا جائے تمہارے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے مت بولو. ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہارے نبی کسی کا مال نہیں کھاتے تھے, امانت دار تھے, امانت دار بن جاؤ. تمہارے نبی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے, دھوکہ مت دو. جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے تھے, جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ. اور تمہارے نبی کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کرتے تھے, تم بھی نہ کرو. تو یہ سب سے پیچھے نظر آتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ محبت تو پکی سچی ہے نہیں. ہاں دیکھا نہیں, ایک مثال مشہور ہے کہ یہ عورت ایسی ہے کہ اسے تو بہر کا کتا بھی گلی میں نظر آ جاتا نا, اس سے بھی محبت کرے, اسے بھی روٹی ڈالتے ہیں ایسا ہے پلی گلی کا میں نے کیسا ہوا بڑا دیجیے مثال کہ کتے کی قدر ہو اس کے دل میں تیاری ہو. تو میرے بھائیوں, جس نے ہمیں انسانیت سکھائی, ایک ہوتا ہے آدمی